برائے مہربانی کورس سٹارٹ کرنے کے لیے سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کریں۔ برائے مہربانی ماڈیولز کے بارے میں جاننے کے لیے ماڈیولز کے آئکنز پہ کلک کریں۔ ماڈیول نمبر 1 بیسک جینڈر کانسیپٹس۔ اس ماڈیول کے اختتام پر آپ درج ذیل نتائج کے اہل ہوں گے۔ نمبر 1 مقامی ایگزامپلز کے ساتھ جینڈر سے متعلق مختلف ٹرمز کی وضاحت کرنا۔ نمبر 2 مساوات اور حق کے درمیان فرق کرنا۔ نمبر 3 کام کی جگہ ایک واضح فہم یا قابل قبول رویہ اختیار کرنا۔ ان پروفیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کون سا جینڈر آتا ہے؟ صنفی دقیانوسی تصورات یعنی جینڈر اسٹیریوٹائپنگ۔ کسی بھی سماجی گروپ میں انفرادی طور پر کسی عورت یا مرد کے بارے میں مخصوص خصوصیات، کردار یا وجوہات کی بنا پر کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنے کو جینڈر اسٹیریوٹائپنگ یعنی صنفی دقیانوسی خیالات کہتے ہیں۔ جیسا کہ فزیکل اپیرنس کی اگر ہم بات کریں تو مرد کے بارے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ مرد کو قد میں لمبا اور توانا ہونا چاہیے اور اس کے بالوں کو چھوٹا ہونا چاہیے، جبکہ خواتین کے بارے میں یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ خاتون کو دبلا پتلا ہونا چاہیے اور اس کے بالوں کو لمبا ہونا چاہیے۔ اگر سماجی رویے کی بات کریں تو مرد کے بارے میں سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر مرد ہوگا تو بہت غصے والا ہوگا، اور اگر انٹرسٹ کی بات کریں تو لڑکا ٹرک اور گاڑیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرے گا اور میتھمیٹکس میں اچھا ہوگا، جبکہ لڑکی ڈالز کے ساتھ کھیلنا پسند کرے گی اور آرٹس کے اندر اچھی ہوگی۔ اور آخر میں اگر ہم رولز یعنی کردار کی بات کریں تو مرد کے بارے میں پرسپشن ہوگی کہ وہ کمانے والا ہوگا اور گھر کی روزی روٹی کا بندوبست کرے گا، جبکہ عورتوں کے بارے سب سے پہلے سملیرٹی، ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں جو ہم جیسے ہوتے ہیں، نہ کہ ایکسپیڈینس، ہم سوچنے کی بجائے فوراً عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایکسپیرینس، میری پرسپشن یعنی خیال بالکل درست ہے۔ ڈسٹینس، ہم ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں جو ہم سے نزدیک ہیں۔ سیفٹی، ہم فائدہ حاصل کرنے کی بجائے تعصب یعنی بائسنس کو سمجھنا آپ کی سوچ سے قدرے زیادہ مشکل ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان مثالوں میں آپ تعصب کے بارے میں صحیح جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ بیسک جینڈر کانسیپٹ یعنی بنیادی صنفی تصورات۔ ایکوٹی یعنی حق۔ ایکوٹی تسلیم کرتی ہے کہ ہر فرد کے مختلف حالات ہوتے ہیں اور مساوی نتائج تک پہنچنے کے لیے درکار موقع اس کے مطابق مختص کیے جانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایکویلٹی یعنی مساوات۔ مساوات کا مطلب ہے کہ ہر فرد یا افراد کو یکساں وسائل یا موقع فراہم کیا جائے، مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء، زرعی آلات، زرعی مشینری وغیرہ پر حکومتی سبسڈی۔
ڈسکریمنیشن ایٹ دی ورک پلیس، کام کی جگہ پر امتیازی سلوک. کام کی جگہ پر امتیازیت تب ہوتی ہے جب کسی شخص یا گروہ کے ساتھ جب کسی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کے مقابلے میں کم اچھا سلوک کیا جاتا ہے ایک مخصوص خصوصیات کی وجہ سے، جیسے کہ نسل، جنس، معذوری یا علم. بالواسطہ امتیاز، بالواسطہ امتیاز تب ہوتا وکٹیمائزیشن، سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن یعنی منظم امتیاز. منظم امتیاز وہ ہے جہاں کسی خاص گروہ کے لوگوں کے ساتھ مستقل طور ریزرو ڈسکریمنیشن ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ایسی پالیسیز موجود ہوں جو مخصوص گروپس کے لیے ورک پلیس ہراسمنٹ یعنی ناپسندیدہ اور نامناسب رویہ. وربل، کسی کی سماجی، نسلی، مذہبی حیثیت یا جنس کی بنیاد پر توہین امیز تبصرہ. یا سائیکولوجیکل ہراسمنٹ میں شامل ہے دوسروں کی کامیابی کا خود کریڈٹ لینا، ناممکن مطالبات کرنا، کسی ملازم پر ناممکن سی ڈیڈ لائن مسلط، ڈیجیٹل ہراساں کرنے میں سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینا، توہین امیز تبصرے پوسٹ کرنا یا کسی کو آن لائن دھونس دینے کے لیے جعلی شخصیت بنانا اور آن لائن جھوٹے الزام لگانا شامل ہیں. فزیکل ہراسمنٹ، کام کی جگہ پر فزیکل ہراسمنٹ کے کئی درجات ہیں. ماڈیول نمبر 2، مائنڈ سیٹس اینڈ موڈ ٹو امپاور ایکوٹی یعنی ایکوٹی کو بااختیار بنانے کے لیے ذہنیت اور طریقے. اس ماڈیول کے اختتام پر شرکا درج ذیل نتائج کے اہل ہوں گے. نمبر 1، پرانی عادات کو فہم کرنے کے طریقے کو سمجھیں. نمبر 2، اسے بات چیت کے وقت خیال رکھیں. کوئی قوم اس وقت تک اپنے وجود کی حقدار نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی خواتین کو مردوں کے مساوی حیثیت نہ دے. بانی پاکستان محمد علی جناح. پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے. معاشرے کا اہم حصہ ہونے کے باوجود کئی دہائیوں تک خواتین کو مواقع تک مساوی رسائی نہیں ملی. نیز مالی اداروں میں انہیں خدمات کی فراہمی ناکافی رہی. چنانچہ پختہ سماجی روایات کی بنا پر خواتین اپنا معاشی کردار ادا کرنے سے قاصر رہیں. خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانے کے لیے مالی سہولتوں تک رسائی ضروری ہے اور یہ ہمارے قومی مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان میں 81% بالغ مردوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں. اس کے مقابلے میں صرف 29% بالغ خواتین بینک اکاؤنٹس رکھتی ہیں، جو بیشتر خواتین کو اپنی ملکیت اور رقم کے تحفظ کے اختیار سے محروم کرتا ہے. حکومت پاکستان خواتین کو مساوی معاشی مواقع فراہم کرنے کے اپنے ویژن پر عمل پیرا رہی ہے. حکومت کے اس ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس صنفی فرق کو ختم کرنے کی کوشش میں پرعزم ہے. اس عزم کی بدولت
حکومت پاکستان کی مالی شمولیت کی قومی حکمت عملی کی راہ ہموار ہوئی، جس کے تحت 2023 تک خواتین کے 2 کروڑ فعال اکاؤنٹس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے اسٹیٹ بینک نے ملکی مالی شعبے کے لیے ایک جامع پالیسی تشکیل دی ہے۔ برابری پر بینک کاری پالیسی کا اجرا اسٹیٹ بینک کا ایک تاریخی قدم ہے، جس کی توجہ تمام مالی اداروں کے اندر ایک ایسا نظام وضع کرنے پر ہے جو خواتین کو مالی خدمات کی یکساں فراہمی یقینی بنائے۔ پالیسی کا پہلا ستون بینکوں میں صنفی فرق کو کم کرنے اور بینکوں اور دیگر مالی اداروں میں کام کرنے والی خواتین کے لیے ان جگہوں کو محفوظ اور مددگار بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں یہ اقدام شامل ہیں: بینکاری کے پیشے میں خواتین کی شمولیت کو بڑھانا، خواتین کو کام کرنے کا محفوظ ماحول فراہم کرنا، بینکاری کے شعبے کو خواتین کے لیے ملازمت کا پہلا انتخاب بنانا، برانچ لیس بینکاری میں خواتین ایجنٹوں کی تعداد کو بڑھانا۔ پالیسی کے دوسرے ستون کا مقصد بینک کے اندر ایسی خصوصی ٹیموں کی تشکیل ہے جو خواتین کے لیے مخصوص مالی مصنوعات کو تیار اور مارکیٹ کریں تاکہ ان کی صارف خواتین کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اس ستون کے تحت بینکوں کو اکاؤنٹ کھولنے کے اہداف دیے جائیں گے تاکہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن ایک عورت ایک اکاؤنٹ کی تکمیل کی جا سکے۔ کاروبار سے منسلک خواتین کی مالی خدمات تک رسائی بہتر بنانے کے لیے بینکوں کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ تعلیمی اداروں، چیمبرز آف کامرس، فن ٹیک کمپنیوں اور کمیونٹی اداروں کے ساتھ شراکتیں قائم کریں۔ پالیسی کا تیسرا ستون بینکوں کو ایسے اقلیے اور اس میں صنفی فرق اس کے لیے ایک مضبوط پاکستان